اس نے تقریباً 3000 سال تک دنیا کو مسحور کیے رکھا۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ اس کی اس حیرت انگیز کامیابی کے پیچھے اصل قوت کیا تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس تہذیب کی بنیاد دریائے نیل کی عطا کردہ زرعی خوشحالی تھی، یعنی جس نے سب کچھ ممکن بنایا، یا پھر اصل طاقت فرعون کے آہنی کنٹرول اور اس مذہبی نظام میں تھی جس نے لاکھوں لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ ایک لڑی میں پروئے رکھا؟ میرا موقف یہ ہے کہ ہر چیز کا آغاز اور انجام نیل کی زرخیزی پر ہی منحصر تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ زرعی زمین تو بہت سی تہذیبوں کے پاس تھی، لیکن مصر کو جو چیز واقعی مصر بناتی ہے وہ فرعون کا ادارہ اور اس سے جڑے ہوئے عقائد تھے۔ دیکھیں، میرے نزدیک یہ معاملہ بہت سیدھا ہے۔ دریائے نیل کے جو قابل پیشن گوئی سیلاب تھے، انہوں نے مصر کو ایک ایسا زرعی نظام دیا جو دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ اسی وافر اناج کی بدولت ایک بہت بڑی آبادی کا پیٹ بھرا جا سکا، اور ظاہر ہے جب لوگ بھوکے نہ ہوں تبھی وہ اہرام اور مندر بنانے کا سوچ سکتے ہیں۔ زراعت ہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی، اسی پر ٹیکس کا نظام چلتا تھا اور اسی سے ریاست کو دولت ملتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب 2200 قبل مسیح کے آس پاس شدید خوش سالی پڑی تو پرانی سلطنت یعنی اہرام بنانے والوں کا وہ عظیم دور ختم ہو گیا۔ میں آپ کی بات کی اہمیت کو سمجھتی ہوں، بالکل، لیکن صرف اناج کے ڈھیر سے تہذیبیں نہیں بن جاتی۔ اصل قوت فرعون کا ادارہ تھا، جسے صرف بادشاہ نہیں بلکہ زمین پر ایک دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اس الوہی حق کے حکمرانی کا مطلب تھا کہ اس کا حکم کائنات کا قانون ہے، اور اسی ایک عقیدے نے لاکھوں لوگوں کو ایک مقصد کے لیے جوڑ دیا۔ آپ کے وسائل کو منظم کرنے، نہریں کھدوانے، کان کنی کروانے اور تجارتی مہمات بھیجنے کے لیے ایک بہت بڑی بیوروکریسی، کاتب اور پادری درکار تھے۔ یہ سب فرعون کے اختیار کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تو زراعت، ایندھن ضرور تھی، لیکن انجن تو سیاسی اور مذہبی ڈھانچہ ہی تھا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ریاست کا استحکام تو براہ راست فصلوں سے ہی جڑا تھا نا۔ جب نیل کی وجہ سے فصلیں اچھی ہوتی تھیں تو ریاست خوشحال رہتی تھی۔ پرانی سلطنت کا خاتمہ اسی ماحولیاتی تباہی کی وجہ سے ہوا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سیاسی ڈھانچہ بھی نہیں بدل سکا۔ اچھا، اگر زراعت ہی سب کچھ تھی تو پھر جب ریاست بکھر گئی تو اسے دوبارہ جوڑنے کے لیے صرف اچھی فصلیں ہی کافی کیوں نہیں تھیں؟ اس کے لیے تو تھیبس کے بادشاہوں کو باقاعدہ جنگیں لڑنی پڑیں اور سیاسی طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ یہ صرف زراعت کی بحالی نہیں تھی، یہ بکھرے ہوئے علاقوں پر دوبارہ مرکزی کنٹرول قائم کرنے کا عمل تھا، جو خالصتاً قیادت اور فوجی تنظیم نو کا نتیجہ تھا۔ فوجی طاقت اپنی جگہ، لیکن آئیے اس طاقت کے سب سے بڑے مظہر یعنی اہرام کو دیکھتے ہیں۔ جیزہ کے عظیم اہرام کیسے ممکن ہوئے؟ صرف اس لیے کہ ریاست کے پاس لاکھوں ٹن اضافی اناج تھا جس سے وہ ان کسانوں کو کھلا سکتی تھی جو فصلوں کے درمیانی عرصے میں مزدور کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ افرادی قوت اور وسائل کا براہ راست نتیجہ تھا۔ میں اس دلیل کی قدر کرتی ہوں، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ ان ہزاروں کسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، ان سے 20 سال تک ایک مقبرے پر کام کروانا اور پھر اس کام کو ایک مقدس فریضہ بنا کر پیش کرنا، یہ صرف اناج سے ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے ایک خدا نما بادشاہ کا حکم اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایک پختہ یقین کی ضرورت تھی۔ اناج ان کے جسم کو زندہ رکھ سکتا تھا، لیکن ان کی روح کو متحرک کرنے والی طاقت فرعون کا اختیار اور مذہبی عقیدہ ہی تھا۔ آخر میں مصر کے زوال کو ہی دیکھ لیں۔ اس کی بے پناہ زرعی دولت ہی تھی جس نے اسے ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں جیسے ہکسوس، اسیرین اور فارسیوں، ان سب کے لیے ایک پرکشش ہدف بنائے رکھا۔ میں اس سے پوری طرح متفق نہیں۔ دیکھیں، حملے تو ہوتے رہے، لیکن مصر کا اصل زوال تب شروع ہوا جب اندرونی طور پر مرکزی اتھارٹی کمزور پڑ گئی۔ مثال کے طور پر نئی سلطنت کے زوال کے دوران تھیبز میں آمون دیوتا کے پادری اتنے طاقتور اور امیر ہو گئے کہ انہوں نے فرعون کے اختیار کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور ملک تقسیم ہو گیا۔ یہ اندرونی سیاسی اور مذہبی ٹوٹ پھوٹ تھی جس نے بیرونی حملہ آوروں کو کامیاب ہونے کا موقع دیا، نہ کہ صرف مصر کے کھیتوں کی کشش۔ تو خلاصہ یہ کہ میری نظر میں دریائے نیل اور اس سے وابستہ زرعی نظام وہ بنیاد تھی جس کے بغیر مصری تہذیب کا نہ تو وجود ممکن تھا اور نہ ہی اس کا 3000 سالہ تسلسل۔ باقی سب کچھ اسی بنیاد پر تعمیر ہوا۔
اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک بنیاد اہم تھی بالکل، لیکن اس پر وہ عظیم و شان عمارت کھڑی کرنے والی اصل قوت فرعون کا الہی کردار، ایک منظم انتظامیہ اور وہ گہرے مذہبی عقائد تھے جنہوں نے مصری معاشرے کو جوڑے رکھا اور عظیم کاموں کے لیے تیار کیا۔ آخر میں شاید ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مصر کی کہانی کسی ایک ہیرو کی کہانی نہیں ہے۔ یہ نیل کی مٹی اور فرعون کے تاج کا ایک ایسا پیچیدہ امتزاج ہے جسے آج بھی مکمل طور پر سمجھنا ایک چیلنج ہے۔ اس مواد میں غور کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ باقی ہے۔